میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ جھوٹ بول کر کسی کا رشتہ تروایا جائے۔ ہاں یہ لازمی ہم نے پڑھا ہے کہ 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اگر تمہارے جھوٹ کی وجہ سے کسی بندے کی عزت میں فرق آ رہا ہو، یعنی 2 بندے بیٹھے ہیں، ایک بندے کی عزت میں فرق آ رہا ہے، ہجوم میں وہ اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہے، یعنی 10 بندے بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک بندے کا آپ کو پتا ہے کہ یہ غلطی پر ہے اور اس کی عزت میں فرق آ رہا ہے، اس جگہ تم جھوٹ بول کر اس کی عزت کو بچا سکتے ہو۔ پھر دوسری جگہ اگر 2 بندے لڑے ہوئے ہیں تو تم ان کے درمیان جھوٹی کہانی بنا کر دونوں کی صلح کرواؤ تو جھوٹ بول سکتے ہو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ الٹ طرف چلا گیا، جھوٹ بول کر لوگوں کی عزت برباد کی جا رہی ہے، جھوٹ بول کر لوگوں پر تانے بازی کی جا رہی ہے، جھوٹ بول کر لوگوں پہ رشتے تڑوائے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں معاشرہ؟ آپ خود معاشرہ کو میرے سے زیادہ بہتر آپ بڑے ہیں، عمر میں آپ کا تجربہ زیادہ ہے۔ جہاں تک سنا تھا کہ جھوٹ بول کر لوگوں کی عزت بچائی جا سکتی ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اگر تمہارے جھوٹ کی وجہ سے کسی کی عزت بچ رہی ہو تو بھائی وہاں جھوٹ بول لیا کرو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ وہاں چلا گیا کہ کسی کی عزت ہو رہی ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم خود سے کہانی بنا کر کہہ دیتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے، ہاں مجھے پتا ہے فلاں جگہ یہ ایسا کر رہا تھا۔ بھئی جب اللہ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے تو تم کیوں اس کے عیبوں کو اچھال رہے ہو؟ پھر اس جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ جہاں تمہاری وجہ سے رشتے بچ رہے ہوں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ الٹ چلا گیا، اس کی نیگیٹو سوچوں کو اجاگر کر لیا، پوزیٹیو کو سوچ ہی نہیں رہے۔ ہم جھوٹ بول کر لوگوں کے رشتے تڑوا رہے ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں کے اندر اختلافات بڑھا رہے ہیں۔ بھئی کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمیں تو ہمارے آقا احساس کا درس دیتے ہیں، احساس تو ہمیں نظر نہیں آتا، احساس تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر احساس کہاں سے نظر آئے گا؟ آج اگر ہم کسی سے پوچھیں نا بھئی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہو؟ اولاد کہتی ہے ہاں بھئی میں اپنے والدین کو پیسے بھی دیتا ہوں، ضرورت پڑنے پر کپڑے بھی دیتا ہوں، لیکن قسم اس وحدہ لا شریک کی عزت کی، اگر تم اپنے ماں باپ کو پیسے نہ دو، ان کو کپڑے بھی نہ دو، اگر فقط اپنے ماں باپ کو انسان آج کے دور میں وقت دے نا، شام کو جا کر ان کے پاس بیٹھے تو پیسے ایک سائیڈ پر، کپڑے ایک سائیڈ پر، جو ہم وقت دیں گے نا والدین کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی۔ کبھی آزما کر دیکھ لیں، ایک بندہ پیسے دے، ایک بندہ کپڑے بھی دے، لیکن ایک بندہ فقط اپنے ماں باپ کو وقت دے نا، تو وہ ماں باپ جس کو وقت ملا ہے کپڑے اور پیسے لینے والے ماں باپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ پھر ایک بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچوں سے پیار کر رہے تھے، کسی کا ماتھا چوم رہے، کسی کا منہ چوم رہے، کسی کو گودی میں بٹھایا، کسی کو پاس بٹھایا۔ تو بندہ کہتا ہے حضور آپ تو بچوں سے بڑا پیار کر رہے ہیں، میں نے تو آج تک بچوں سے پیار نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اب اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو اکھاڑ لیا ہے، چھین لیا ہے، میں تو ایسا نہیں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی پتا چلتا ہے کہ آج کے معاشرے میں جو بندہ بچوں سے پیار کرتا ہے، بھئی اپنے بچوں سے اگر ہم پیار کرتے ہیں تو دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کیا کریں۔ احساس ہے، آج کا ہمیں موضوع احساس کا ہی درس دیتا ہے۔ آقا کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں، ہمیں ہر طرف سے احساس کا درس ملتا ہے۔ آقا کی حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو بندہ بچوں سے پیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے خوش نصیب ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں جو بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر بچوں کو دیکھ لے تو کہتے ہیں بھائی سائیڈ پہ ہو جا، سائیڈ پہ ہو جا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی معاشرہ ہمیں دونوں طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں اچھے لوگ بھی نظر آتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ معاشرے میں سارے برے ہی نظر آتے ہیں، ہمیں اچھے بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ سارے اچھے ہیں، ہمیں برے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر بچوں سے نفرت کرنے والے نظر آتے ہیں تو بچوں سے پیار کرنے والے بھی نظر آتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ دل کے سچے ہوتے ہیں، اگر کسی کے منہ سے دعا نکل جائے تو بندے کا بیڑا پار بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچوں کو دکھ دیا جائے تو وہ بچے، اللہ کے پیارے بھی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو ویسے تو آسمان اور بندے کے درمیان 70 پردے ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ واقعی کسی مظلوم پر ظلم کرے تو اللہ 70 پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اس کی آہ سیدھی زمین سے اللہ کے عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔
پھر ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ بھئی احساس کیا جائے۔